إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے اتارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ہمارے لیے سارا کا سارا رحمتوں کا سامان ہے اور رحمتوں کا نظام ہے اللہ کی طرف سے کہ دین دیا رحمت بنا کر اور نبی بھی بھیجا رحمت بنا کر. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو معاملہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا ہی رحمت کا ہے، بلکہ رحمت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے گویا طے کر لیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے گویا رحم کرنا اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ مخلوق پر عام طور سے رحم کریں گے اور ایمان والوں پر خاص طور سے رحمتیں کریں گے. تو یہ معاملہ اللہ کی طرف سے طے ہے، بلکہ مخلوق پیدا ہی کی ہے رحم کرم ظاہر کرنے کے لیے کہ مخلوق ہوئی تو اللہ کا رحم کرم ظاہر ہوتا ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے اور کسی مخلوق کی وجہ سے، کسی کی عبادت کی وجہ سے، کسی کی تعظیم کی وجہ سے خدا بڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اپنے عظمت اور اپنی بڑائی، اپنی کبریائی کے ساتھ ہے. لم یزل ولم یزال ولا یزال، کہ وہ تو اپنی کبریائی، اپنی بڑائیوں کے ساتھ، اپنی خوبیوں کے ساتھ ہے اور رہے گا. ہاں، جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے گا اس کا نفع ہے، اور جو اللہ سے تعلق کٹے گا اس کا کوئی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم کو دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کرو. کہ کون سا تعلق پیدا کرنا ہے؟ کہ عبدیت کا تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں، اللہ کا معاملہ ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ پیدا کیا گیا، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، کچھ نہیں. وہ تنے تنہا اپنی کبریائی کے ساتھ اکیلا ہے. ہاں، اس نے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ مخلوق اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ ان پر اپنا کرم ظاہر کر دے. ورنہ خدا کی بڑائی کسی کی عبادت پر موقوف نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے تو وہ بڑا ہو جائے گا، نئی عبادت کریں گے تو پھر وہ چھوٹا ہو جائے گا. بری ذات عزت تہمت جد و جنس، غنی ملک شطاعت جن و انس. ایک اللہ کے بندے نے یہ بات کہی کہ بری ذات عزت تہمت جد و جنس، کہ اللہ کی ذات پاک ہے ضد سے بھی اور جنس سے بھی. یعنی اللہ کے مقابل کی کوئی طاقت نہیں ہے. جیسے آگ پانی کے مقابل میں ہوتی ہے کہ اللہ کے مقابل کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اللہ کی طاقت کے جیسی بھی کوئی طاقت نہیں ہے. ضد اور جنس، ہاں، اس سے اللہ کی یکتائی، اس کی فردیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی شان بان کے ساتھ اکیلا ہے. لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے، اور اس نے اپنی شانوں کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوق پیدا کی ہے. کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز وہ اپنے کام میں ہے. جی ہاں،
تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس نے مخلوق کو بنا کر کے، مخلوق کو پیدا کر کے اپنے کرم کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق محتاج ہے۔ جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، جتنی مخلوق، ایک تو وہ اپنے وجود میں محتاج ہے کہ اللہ ان کو پیدا نہ کرتا تو وہ پیدا ہی نہ ہوتی، اپنے وجود میں محتاج، اپنے بقا میں بھی محتاج، اور کسی کو نفع نقصان دینے میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ تو اللہ کی ذات کے سوا سب مخلوق ہے، اور مخلوق کی صفت محتاجی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کا اظہار کیا ہے مخلوق کے لیے، کہ مخلوق اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل کرتی رہے، دنیا میں بھی فائدہ پہنچائیں گے، اور جو فائدہ لینے کے لائق ہوں گے ان کو آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ کیوں کہ اللہ کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنا فیض، اپنا کرم لوگوں کو پہنچائیں گے۔ اس لیے مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی حاجتوں میں وابستہ کیا ہے۔ ایک عجیب نظام ہے کہ ایک دوسرے کی حاجتوں میں وابستہ کیا ہے، اور اس وابستگی کو روزی دینے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، محتاج بھی کیا ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کی احتیاج میں ان کی روزی کا مسئلہ بھی بنایا۔ آپ کو دھوبی کی ضرورت ہے کپڑا دھونے کے لیے، اور دھوبی کو پیسے کی ضرورت ہے اپنے حاجت کے لیے، ہے نہیں یہ بات کہ بھائی ہمارے کپڑے کون دھوئے گا، کہ دھوبی کا ہم دھوئیں گے۔ کیوں کہ ہم تو خود تو دھو نہیں سکتا، وہ کپڑے دھونا ضروری ہے، طبیعت کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ جی ہاں، طبیعت بھی میلا نہیں پسند کرے گی، اور شریعت بھی طہارت اور پاکی کو کہے گی۔ جی ہاں، تو کپڑے دھونا ضروری ہے، اور کپڑے دھو نہیں سکتے، کون دھوئے گا؟ کہ دھوبی دھوئے گا۔ تو دھوبی کو کپڑا دھونا یاد ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، اس کو دھوبی کو کپڑا دھونا یاد کرایا، جی ہاں، آپ کو کپڑے دھونے کا محتاج بنایا، جی ہاں، تو آپ کی حاجت اور اس کی حاجت دونوں پوری ہو گئی، کہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل گئے اور اس کو روزی مل گئی۔ ایک دوسرے کی حاجتوں کو وابستہ کر کے رزق کا نظام بنایا اللہ نے۔ یہ نہیں کہ آسمان سے کھانا اترے اور لوگ کھاویں، ایسا نہیں کیا، روزی اس طرح نہیں ہوئی، ایک دوسرے کی حاجتوں کو وابستہ کر کے رزق کا نظام بنایا، اسی پر سارے کاروبار چل رہے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حاجتوں کو وابستہ کیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حاجتوں کو وابستہ کرنے میں پھر ہم کو ہدایتیں دی ہیں کہ آپس کی حاجتوں میں، آپس کی ضرورتوں میں، آپس کے تعلقات میں تمہیں کیسا رہنا ہے۔ کیا لڑ جھگڑ کر کے اپنی حاجتیں پوری کرنی ہے، جیسے جانور کرتے ہیں کہ وہ لڑتے ہیں اور لڑ کر کے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں؟ جی ہاں، موقع ہو تو وہ لڑیں گے، جی ہاں، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے اصول بتائے، اصول تو طریقہ کار آپس کی زندگیوں میں، کہ آپس کی زندگیوں میں تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم کو آپس کی ضرورتوں میں جس طرح امانت داری سکھائی ہے، اس طرح انصاف بھی سکھایا کہ انصاف سے رہو، کہ حکم کونوا قوامین بالقسط، کہ انصاف کے ساتھ قائم رہو، انصاف پر رہو، چاہے وہ انصاف کرنا اپنی ذات پر آ رہا ہو، کہ تو بھی انصاف کرو، کہ انصاف کریں گے تو میری ذات میں نقصان آئے گا، کہ تو بھی انصاف کرو،
انصاف کو مت چھوڑو. تمہارے رشتہ داروں پر آ رہا ہے تو وہ بھی مت چھوڑو. انصاف کے ساتھ رہو آپس کی زندگی گزارنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ امرت لأعدل بینکم، مجھ کو حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں. یہاں انصاف ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. اگر انصاف اٹھ جائے تو ظلم آئے گا. جسے اجالا اٹھ جائے گا تو کیا آ جائے گا کہ اندھیرا آئے گا. اجالا اٹھ گیا تو اب کیا آئے گا کہ اندھیرا آئے گا. انصاف اٹھ گیا کہ ظلم آئے گا. یہ دونوں ذکری ضد ہے. اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں ضدیں پیدا کی ہے. اندھیرا ہے، اجالا ہے، انصاف ہے، ظلم ہے، محبت ہے، دشمنی ہے، یہ سب. جی ہاں، اس پیدا کیا ہے اس طریقے سے دنیا کو مختلف ضدوں کے ساتھ. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. جھکا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز سے جوڑے بنائے ہیں، تم دھیان کرنا. ٹھیک ہے، کیا دھیان کرانا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں. جوڑے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جوڑے جنس کے، جیسے مرد عورت، ایک ہی جنس ہے، یعنی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. تو یہ جوڑے جنس کے ہیں. اور ایک جوڑے والی قسم وہ ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ اندھیرا اجالا، یہ بھی جوڑا ہے اس کا. دشمنی دوستی، دشمنی دوستی، یہ بھی جوڑا ہے. جی ہاں، مگر یہ جوڑا ضد کا جوڑا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کاٹ ہے. جی ہاں، کہ اندھیرا ہوگا تو اجالا نہیں ہو سکتا، اجالا ہوگا تو اندھیرا نہیں ہو سکتا. انصاف ہوگا تو ظلم نہیں ہو سکتا، ظلم ہوگا تو انصاف نہیں ہو سکتا. ایسا پیدا کیا ہے. یہ کہا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تم کو دھیان کرنا پڑے گا. کیا دھیان کرنا پڑے گا؟ کہ تمہیں دھیان کرنا پڑے گا کہ جوڑے میں سے کون سی چیز ہمیں رکھنی ہے. اگر تم اس کو نہیں رکھو گے تو دوسرا جوڑا آ کے کھڑا ہو جائے گا. جیسے انصاف کرنا ہے، انصاف نہیں کرو گے تو انصاف کا جوڑا ظلم ہے. انصاف کا جوڑا ظلم، کہ انصاف نہیں کرو گے تو ظلم آ کے کھڑا ہو جائے گا. اجالا نہیں کرو گے تو کہ اندھیرا آ کے کھڑا ہو جائے گا. ہاں، یہ جوڑے کے لیے بتایا کہ اس طرح ہم نے دنیا میں جوڑے بنائے ہیں، تم دھیان کرنا. ایمان نہیں ہوگا کہ کفر آ کے کھڑا ہو جائے گا. ایمان نہیں ہے تو ایمان کے مقابل میں کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کہ ایمان نہیں ہوا تو ایمان نہیں ہوا تو کفر آ کے کھڑا ہو جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. یہ جوڑے ضد والے جوڑے ہیں. تم دھیان کرنا کہ کس جوڑے، جو ان دونوں میں سے کس کی ضرورت ہے، کس کو قائم کرنا ہے، کس کو نبھانا ہے، یہ تمہاری ذمہ ہے. ہم نے سب جوڑے بنا دیے ہیں، تم کو بتا دیے. اور ان جوڑوں کا یہ مزاج ہے کہ ایک نہ ہوا تو دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا. یہ سمجھا رہے ہیں. ہاں، یہ سمجھا رہے ہیں. اور تبلیغ جو ہے وہ تو منشاء الہی کو سمجھنا. تبلیغ اللہ کا کیا منشا ہے، اللہ ہم سے کیا کرانا چاہتے ہیں، کس بات سے بچانا چاہتے ہیں، کس بات میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کس بات میں پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. ہاں، اس کی تبلیغ کے لیے اللہ نے نبیوں کو چھانٹا ہے تاکہ وہ آ کر کے یہ منشاء الہی سمجھائے، تاکہ نظام صحیح چلے. ہاں،
تو فرمایا ہم نے دنیا میں ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، تم دھیان کرنا، اس جوڑوں کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلتا ہے، اور دنیا کو دارالحقوق قرار دیا ہے کہ دنیا کہ یہ دارالحقوق ہے، یہاں ایک دوسرے کے حقوق قائم ہوں گے، تعلق بھی قائم ہوں گے اور حقوق بھی قائم ہوں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، ان کے دادا کا خاندان یہ ہے، اس کے نانا کا خاندان یہ ہے، یہ بچے کا تعلق، جی ہاں، مادری پیدری، یہ دادا اس خاندان کا ہے، اس کے ننیال یہ ہے، جی ہاں، تعلقات کی جگہ ہے دنیا، ہاں، آپس کے تعلقات ہیں، آپس کی ضرورتیں ہیں، جی ہاں، گاہک کو ضرورت ہے سامان کی، اور تاجر کو ضرورت ہے اپنا سامان بیچنے کی، سامان بک جائے، جی ہاں، مال بک جائے، نفع ہو جائے، یہ تاجر کی ضرورت، گاہک کو سامان کی ضرورت ہے، یہ سامان مجھے مل جائے، دوا مجھے مل جائے دوا کی دکان سے، جی ہاں، تو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو وابستہ کیا ہے، ایک دوسرے کی طرف حاجت لے جاتے ہیں، تو اس چیز میں تمہیں کیسا رہنا چاہیے جبکہ تمہاری ایک دوسرے سے حاجتیں وابستہ ہیں، یہاں تو حکم دیا ہے کہ اس میں تم انصاف سے رہو، ہاں، اس معاملے میں کیسے رہو؟ انصاف سے رہو کہ یہ معاملہ تمہارا آپس کا ہے، اللہ کا معاملہ ہوتا تو دوسرا حکم ہوتا، اللہ کا معاملہ ہوتا تو اخلاص پیدا کرو، یہ حکم ہوتا ہے، یہ دوسرا معاملہ ہے ان کا آپس کا، یہ تمہارے آپس کے معاملات ہیں، تو ان آپس کے معاملات میں تمہیں کیا رہنا چاہیے؟ تو ہم کو حکم ملا ہے کہ تم آپس کے معاملات میں، آپس کے رہن سہن میں انصاف سے رہو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے قائم رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں، انصاف کی تعلیم دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، ہاں، کیونکہ انصاف یہ مخلوق کی اور انسانوں کی ضرورت ہے، تو فرمایا امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کروں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک معاملے میں مال تقسیم کیا لوگوں کو، ایک آدمی نے کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا ہے، کہا کہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت بھاری، کہ آپ کو تو انصاف کا حکم آسمان سے آیا ہے کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے ان حکم کا تم انصاف ہے، تو اس نے کہا کہ اس معاملے میں انصاف نہیں ہوا، بے انصافی ہوئی ہے، تو آپ پر اس بات کا بہت بوجھ پڑا، اور فرمایا ان لم اعدل فما العدل، یہ فرمایا ان لم اعدل فما العدل، میں انصاف نہیں کر سکا تو کون انصاف کر سکے گا؟ کہ مجھ کو تو انصاف کرنے کے لیے بھی اور انصاف کی تعلیم دینے کے لیے بھی اور انصاف کی دعوت دینے کے لیے مجھے تو بھیجا ہے، سب کو پیدا کرنے والے نے مجھے بھیجا ہے، اور تم کہتے ہو کہ انصاف نہیں ہوا، تو فمن یعدل ان لم اعدل، کہ جب میں ہی انصاف نہ کر سکا تو کون انصاف کرے گا؟ تو یہ بات غلط تھی، مجھے کہنا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، کیونکہ دنیا ہے اور یہ حقوق کی جگہ ہے، اور حقوق کی سلامتی کے لیے یہی راستہ ہے کہ انصاف قائم کرو۔ انصاف کی محسوس شکل میزان ہے، ترازو، ووضع المیزان، اللہ نے ترازو اتاری ہو کرے،
کیونکہ ترازو سے برابری ہوتی ہے، کم زیادہ کی خبر ہوتی ہے، یہ کم ہوا یہ زیادہ ہوا. تو ترازو جو ہے وہ ایک محسوس شکل ہے انصاف کو قائم کرنے کی کہ دونوں پلے برابر ہوں. جی ہاں. تو کہا ووضع المیزان، اللہ نے میزان اتارا، ترازو اتارا ہے، تولنے کی تعلیم دی ہے. ہاں، کیونکہ تولنے میں برابری کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ برابر ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا کہ آپس کی زندگیوں میں سلامتی لانے کے لیے، جس طرح نجات لانے کے لیے ایمان ضروری ہے، اتباع ضروری ہے، اس طرح آپس کے حقوق کی سلامتی کے لیے انصاف ضروری ہے. ہاں، انصاف ہوگا تو آپس کے حقوق کی سلامتی ہوگی. انصاف کی تعبیر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسرے کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کی تعبیر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. یہ ایک معیار دیا ہے. ہاں، ورنہ کہاں انصاف کی شرح کرا کریں گے. تو اس لیے یہ معیار دیا. ہاں، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو تو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، تو مومن ہوگا. یوں کا تو مومن ہوگا. ہاں، کہ تیرے ہاں ایمان بھی ہے، تیرے ہاں انصاف بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپس کے حقوق کے لیے کچھ چیزیں طے فرمائی ہے. ان میں سے سب سے پہلے انصاف ہے کہ انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ انصاف کرو، چاہے انصاف کرنے سے نقصان تمہارے اوپر آتا ہو تو بھی کرو، تمہارے رشتہ داروں پر آتا ہو تو بھی کرو، مگر کرو انصاف اور رہو انصاف کے ساتھ. یہ کہ انصاف میں جو ہے سلامتی ہے. کس کی؟ کہ حقوق کی، جذبات کی، سب چیزوں. اس لیے حضور کہتے امرت لأعدل بینکم، مجھ کو حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو. تو آپ کی پوری زندگی میں جس طرح دعوت ہے، تعلیم ہے، ایسے آپ کی پوری زندگی میں آپ نے ہر معاملے میں انصاف کا پہلو سکھایا، کیونکہ انصاف سے آپس کے حقوق کی سلامتی ہے، اور آپس کے حقوق کی سلامتی کی وجہ سے دنیا کا امن قائم ہوگا. اگر آپس کے حقوق مارے گئے تو ان میں فساد ہوگا. ہاں، کہ حقوق کی پائمالی کی وجہ سے فساد ہوتا ہے. ہاں، کہ ایک کا حق مارا گیا، ایک کو حق سے زیادہ مل گیا، کہ یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ ایک کا مارا گیا، ایک کو زیادہ مل گیا، کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے درمیان میں انصاف کیا جائے گا، کس کا کتنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مال پیدا کیا ہے حقوق کو ظاہر کرنے کے لیے. عام طور پر حقوق کا اظہار مالوں میں ہوتا ہے، تو مال کو پیدا کیا ہے. تو مال جس طرح حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ہے، اس طرح مال سے حقوق کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے. ہاں، کہ مال کو پیدا کیا ہے تاکہ حقوق کی محسوس ہو. ہاں، مال کی وجہ سے. ویسے تو ہر چیز میں حقوق ہے، جی ہاں، لیکن مال میں خاص طور سے یہ ظاہر ہوتا ہے. امانت داری مال میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے دوسری چیز کے مقابلے میں. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپس کے حقوق کی حفاظت کے لیے انصاف کی تعلیم دی ہے، اور انصاف کی تعبیر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کی تعبیر ہے. لفظوں میں انصاف کا مطلب یہ سمجھایا جائے گا، تعبیر کا مطلب یہ. اور صرف انصاف ہی نہیں سکھایا ہمارے دین نے، انصاف سے آگے کا بھی سکھایا کہ انصاف تو ہر وقت میں فرض ہے. جیسے ظلم ہر وقت میں حرام ہے، ایسے ہی انصاف ہر وقت میں فرض ہے، کہ کسی صورت میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے.
ہاں کیوں ایسے کسی صورت انصاف کہ ہر وقت میں انصاف کی ضرورت ہے، ہر وقت میں انصاف کی اہمیت ہے آپس کے حقوق کی وجہ سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انصاف کی تعلیم کے لیے بھیجا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہے کہ تمہارے درمیان میں انصاف قائم کرو. مال آوے تو، دوسری چیزیں آوے تو، ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں جس طرح عبادت کی تعلیم دی، معاشرت کی تعلیم دی، آپس کے معاملات میں انصاف کی تعلیم دی ہے کہ انصاف کرو، انصاف سیکھو. انصاف سے بہتر چیز کہ انصاف تو واجب ہے، انصاف سے بہتر چیز کہ انصاف سے بہتر چیز احسان ہے. کہ انصاف کے لحاظ سے تو میرا یہ حق ہے، لیکن میں یہ آپ کو دے دیتا ہوں. تو یہ کیا ہوا کہ یہ احسان ہوا، یہ احسان ہوا. اللہ نے بندوں کو دونوں باتوں کی رہبری کی ہے کہ انصاف بھی کرو، احسان بھی کر سکتے ہو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. جمعہ کے دن خطبہ پڑھتے ہیں آخر میں، ہاں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جاری کی تھی کہ اللہ حکم دے گا آپ کو کس کا؟ کہ انصاف کرنے کا، کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کرو. اور اس سے آگے کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیتے ہیں کہ انصاف میں تو اپنے حق کو لینا ہے، اور احسان میں اپنے حق میں سے دوسرے کو دینا ہے تو میرا لیکن میں دیتا ہوں. تو احسان سکھایا. اس کی مثال تول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تولنے والے سے دو باتیں فرمائی. ایک آدمی اپنا سامان بیچ رہا تھا، جیسے پھیریے بیچتے اپنے چیزیں پھرتے پھرتے، تو وہ اپنا سامان بیچ رہا تھا. تو اس سے فرمایا کہ زن و ارج، زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے. یہ تعلیم دی. نبی ہوتا ہے نا کہ نبی کے ذمے ہے کہ تعلیم دے ان کو، تو نماز روزے کی بھی تعلیم دے گا، عبادت کی بھی تعلیم دے گا، معاملات کی بھی تعلیم دے گا. تو وہ بیچ رہا تھا اپنا سودا، تو اس سے فرمایا کہ زن و ارج، تول کے دے اور جھکتا دے. تول کے دینا فرض ہے، تول کے دینا فرض ہے. کیوں کہ پیسے لیے ہیں، 1 کلو چینی کے پیسے دکان والے نے لیے ہیں، تو 1 کلو چینی تول کے دینا اس پر فرض ہے. ہاں ہے نہیں یہ بات؟ ہاں تو پہلا حکم فرضیت کا ہے کہ زن تول کے دے، یہ فرض ہے، اور جھکتا دے. دوسرا حکم احسان کا ہے. تول کے نہ دے تو وہ گنہگار نہیں ہے، وہ جھکتا نہ دے تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن تول کے دینا فرض ہے. تو اس کو دونوں باتوں کی تعلیم دی، فرضیت کی بھی تعلیم دی اور مستحب کی بھی تعلیم دی. ہاں کہ تول کے دینا فرض ہے، جھکتا دینا مستحب ہے. اسے آپ فرض بھی پڑھتے ہیں اور نفل عبادتیں بھی کرتے ہیں. جی ہاں کہ فرض یہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو کرنا ہی پڑے گا. اس سے اوپر نوافل پڑھتے ہیں کہ ہمارے نفع کے لیے، اپنے لیے جھکتا لے رہے کہ اللہ فرضوں کا بھی بدلہ دے گا، نفلوں کا بھی بدلہ دے گا. ہاں تو حکم دیا کہ جھکتا دے. کیوں کہ جھکتا دینا احسان ہے، اور اللہ دونوں باتوں کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تمہیں حکم دے گا انصاف کرنے کا، کہ انصاف میں سب کے حقوق کی رعایت ہے، اس لیے وہ فرض ہے. اور احسان میں کہ احسان میں ایک دوسرے کو اپنی طرف سے نفع پہنچانا ہے، کہ وہ ایک مستحب چیز ہے، نفع کی چیز ہے. کہ احسان کرو گے تو ہر آدمی اپنے احسان کا بدلہ دیکھے گا کہ میں نے فلاں کے جیسا کتے کو پانی پلایا ہے تو وہ بھی آئے گا. کیوں؟ وہ بھی احسان ہے کتے کے ساتھ.
اس لیے حکم ہے، اللہ حکم دیتے ہیں تم کو انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اس کو معاشرت کہتے ہیں کہ آپس کی زندگیوں میں جو گزارا ہوتا ہے، اس گزارے میں یہ دو باتیں پیدا کرو کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے رہو تاکہ کسی کے حق کی پائمالی نہ ہو، اور دوسرا کہ دوسرا احسان کرو کہ میری طرف سے اس کو نفع ہو جائے۔ یہ معاشرت کہلاتی ہے۔ اسلام میں معاشرت کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے اور معاملات کی بنیاد امانت داری پر رکھی گئی ہے کہ تمہارے معاملات، تمہارا لین دین، خریدنا بیچنا، یہ امانت داری پر ہوگا، کہ معاملات کی بنیاد امانت داری ہے اور معاشرت کی بنیاد احسان ہے۔ معاشرت یعنی آپس میں زندگی گزارنا، آپس میں جینا، کہ تمہارے آپس میں زندگی گزارنے کے لیے اصول کہ یہ ہے کہ احسان کے ساتھ رہو۔ سورہ نساء کی ایک لمبی آیت، اس میں احسان کی تعلیم دی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ تو توحید ہوئی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ توحید۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب آپس کی زندگی وہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہے وہ وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں۔ پیدا تو اللہ کرے گا لیکن اس وجود کا اظہار ماں باپ سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کو گنا۔ جی ہاں، کہ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ تو توحید کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو گے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ہاں، کہ ان کا حق بڑا ہے تمہارے وجود کے دنیا میں آنے میں، کہ ان کی وجود کی وجہ سے تمہارا وجود ہے، تو ماں باپ کے ساتھ کیا کرو گے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں ان کی خدمت کرو، ان کی حاجت پوری کرو، ان کو راحت پہنچاؤ۔ ہاں، احسان، تو احسان کا سب سے پہلا حقدار وہ ماں باپ ہے۔ پھر ماں باپ کی وجہ سے جتنے تعلقات پیدا ہوں گے وہ سب احسان کے حقدار ہوں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، ایک دادا کی اولاد ہے، قرابت دار ہیں، کہ ان میں بھی احسان جاری کرو۔ جی ہاں، کہ یہ ایک دادا کی اولاد ہے، جی ہاں، ان کا اوپر کا دادا ایک ہے، ہاں، تو ان میں بھی قرابت ہے کہ ان میں بھی احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور ان پر بھی احسان کرو کہ وہ یتیم ہے، کہ ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، ماں باپ ان کے نہیں ہے، یتیم ہے۔ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ کہ ان کے ماں باپ چلے گئے ہیں، اب ان کے لیے شفقت کا کوئی سامان نہیں ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ شفقت کرتے ہیں، اب ان کے لیے شفقت کا کوئی سامان نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے۔ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں کہ ہم جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے، یہ سب دو انگلیاں ہیں۔ یتیم کی کفالت کی فضیلت بیان فرمائی۔ جی ہاں، کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، خاص طور سے کہ باپ مر گیا اور اولاد چھوٹی چھوٹی چھوڑ گیا ہے اور مال ہے، تو اس کا چچا اور دوسرے رشتہ دار وہ مال لے لیتے تھے۔ بھئی کس بنیاد پر مال لے لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں اور قبائلی لڑائیاں رات دن ہوتی ہیں، تو لوگ لڑنے کے لیے آئیں گے تو کیا یہ لڑیں گے؟ یہ تو نہیں لڑیں گے، تو کون لڑیں گے؟ کہ ہم لڑیں گے، ان کے ساتھ لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے۔ یہ مال لینے کا پوائنٹ، یہ مال لینے کی وجہ، اس لیے وہ یتیموں کو مال دیتے نہیں تھے بلکہ یتیموں کا مال خود ہی کھا جاتے تھے ان کے بڑے۔ یہ جاہلیت کی چیز تھی، تو اس لیے یہاں یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم آیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ،
یتیموں کے ساتھ احسان کرو، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا باپ مر گیا ہے. ہاں، یہ حاجت مند ہے احسان کے، شفقت کے. اور یہ مسکینوں کے ساتھ، جس کے پاس اپنی حاجت کا سامان نہیں ہے، مسکین ہے، غریب ہے، کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو. ان کے ساتھ بھی احسان کرو. تو احسان کی ایک لمبی صفت بتائی ہے، والجار ذی القربی، پڑوسی کے ساتھ احسان کرو. پھر پڑوسی کی قسمیں ہیں، یہ پڑوسی بھی ہے اور بھائی بھی ہے، دونوں بھائی ساتھ ساتھ رہتے ہیں. پڑوسی بھی ہے اور چچا کا بیٹا بھی ہے، رہتے ہیں نا آپس میں. ہاں، پڑوسی بھی ہے، قرابت دار ہے، تو اس کا حق احسان کا پڑوسی کی وجہ سے بھی ہے اور قرابت داری کی وجہ سے بھی ہے، اس لیے ان کو لیا. وَبِذِی الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کا احسان کرو، کہ ان کا حق رشتہ داری بھی ہے، ان کا حق پڑوسی بھی ہے، اور تیسرا حق اسلام کا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے. تو تین حقوق کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان ہوں گے. تو اس طرح درجہ بدرجہ سب کا حق بتایا سورہ نساء کی اس آیت میں. آخر میں کہ تمہارے نوکر چاکر ہیں، ہاں مسافر ہیں، یہ تو قرابت دار ہوئے. کوئی مسافر آ گیا باہر سے، لاوارث، کہ مسافر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ مسافر کو دیکھو، اس کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کرو. اگر وہ مسافر کسی مقام پہ آیا، کسی محلے میں آیا، بھوکا مر گیا، تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے. اس کو ابن سبیل کہتے ہیں، راستے کا بیٹا، کیونکہ وہ تو بیچارہ راستے پر جا رہا ہے، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے. جی ہاں، اس کا کوئی نہیں ہے، مسافر ہے، کہ اس کو بھی دیکھو کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، راستہ بتانے کی ضرورت ہے، اور کیا ضرورت ہے، کہ اس کو ابن سبیل. اور کوئی مانگنے والا آ گیا، حاجت مند آ گیا، ہاں، کہ ان کو بھی دیکھو. تو مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، اور مختلف ضرورتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. تو اسلامی معاشرت سکھائی، اسلامی رہن سہن سکھایا. تو اسلامی رہن سہن کی بنیاد انصاف پر، احسان پر رکھی ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تاکہ تمہارے احسان کرنے کی وجہ سے اس کی حاجت روائی ہو جائے، ہاں، وہ فارغ ہو جائے اپنے حاجت سے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں، اسلامی معاشرت میں، اسلامی رہن سہن میں اس کی بنیاد ایک دوسرے پر احسان کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا ہے. یہ تعلیم دی ہے. اس احسان کا اثر یہ ہوگا کہ ان میں احسان کی وجہ سے محبتیں پیدا ہوگی. ہاں، قاعدہ ہے کہ ہر جاندار اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ تعلق پیدا کرے گا. کتے کو بھی اگر 2 دن روٹی ڈالی تو پھر وہ برابر حاضری دے گا. کوا بھی، وہ کوا تو بہت چوک ہے کہ آپ نے اس کو ایک دن پوچھا، وہ برابر وقت پر آ جائے گا. جی ہاں، کیوں کہ ہر مخلوق احسان کرنے کا اثر لیتی ہے. جی ہاں، جیسے انسان احسان کرنے کا اثر لیتا ہے، باقی مخلوق بھی اثر لیتی ہے. اسے احسان کرنے کی وجہ سے وحشی جانور بھی قبضے میں آ جاتے ہیں. کیوں کہ وہ پالتے ہیں، کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. جہاں تو وہ ہرن جو بھاگنے میں مشہور ہے، وہ بھی رہ جاتا ہے. کیوں کہ احسان کی وجہ سے. شیخ سعدی فرماتے ہیں بلوچستان میں کہ احسان سیکھو، کہ احسان کے ذریعے سے وحشی جانور بھی قید میں آ جائے گا. ورنہ وحشی جانور جیسے ہرن ہے، وہ کسی کا قابو نہیں ہوتا، وہ تو اس کی بڑی دوڑ ہوتی ہے ہرن کی. جی ہاں، لیکن احسان کی وجہ سے وہ بھی تیری قید میں آ جائے گا. ہاں، احسان سیکھو. تو ہمارے دین نے میرے دوستو احسان سکھایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اللہ نے احسان کرنا سکھایا، کہ ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہاں تک کہ فرمایا اذا ذبحتم
کہ جب تمہیں جانور کو ذبح کرنا ہو تو احسان سے ذبح کرو. احسان کیا کہ اچھی طرح چھری تیز کر لو تاکہ جلدی سے کٹ جاوے, جلدی سے جان نکل جاوے. وہ زیادہ تڑفڑائے نہیں. ہاں, چھری کوند نہ ہو. حکم ہے کہ چھری کو خوب تیز کرو کہ جلدی سے کٹ جائے, جلدی سے اس کی جان نکل جائے. اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. کہ ذبح کرنا ہو تو احسان سے ذبح کرو. یوں کہا احسان ذبح کیا کہ اچھی طرح تیز کرو کہ جلدی سے کٹ جاوے, پر معاملہ نہیں بڑھ جاوے, اس کی جان نکل جاوے. اور کسی جانور کو مار ڈالنا ہے, قتل کرنا ہے, تو احسان سے قتل کرو. اس کو ستا کے اندر مت مارو, بلکہ مار ڈالو. مار ڈالنا ہے تو جی ہاں احسان سے کہا کہ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح واذا قتلتم فاحسنوا القتل. ہاں, پیغمبر اسلام کی تعلیم دی ہے پیغمبر اسلام نے کہ انسان تو احسان کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. انسان احسان کرنے کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احسان کا حکم دیتا ہے, وہ ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ظلم کرنا میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے. ظلم کرنا میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو میں نے ظلم اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے اور بندوں پر بھی ظلم حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تو کیا کرے کہ انصاف سے رہے, اور انصاف سے آگے احسان سے رہے, کہ اپنی طرف سے ظلم بھی نہ کرے اور انصاف سے رہے, کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. یہ ہوا انصاف, یہ فرض ہے. اور اپنی طرف سے احسان کرے کہ یہ ہوا استحباب, کہ یہ مستحب ہے, یہ فضیلت کی بات ہے کہ اپنی طرف سے دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. دشمنی کسی نے کی ہے تو نبوت کے اخلاق یہ ہوتے ہیں کہ جو تیرے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ احسان کر. یہ نبوت کے اخلاق. جی ہاں, کہ اس نے ظلم کیا ہے کہ اس کو ہم معاف کر دیں گے اور اس کے ساتھ سلوک کریں گے. ہاں, کہ اللہ تعالیٰ بدی کو بدی سے نہیں صاف کرتا, بلکہ اللہ بدی کو نیکی سے صاف کرتے ہیں. جب بدی کے جواب میں نیکی آئے گی تو وہ بدی صاف ہو جائے گی. جیسے پاک پانی ناپاک چیز کو ختم کر دیتا ہے. اس کو اخلاق کہتے ہیں کہ معاشرت میں احسان ہوتے ہیں, معاشرت میں آپس میں اخلاق ہوتے ہیں. وہ یہی نبوت کی تعلیم ہوتی ہے کہ سب سے اونچے اخلاق نبیوں میں ہوتے ہیں. سب سے اونچے اخلاق نبیوں میں ہوتے ہیں. ہاں, وہ اللہ کی صفتوں کا مظہر ہوتے ہیں. اور پھر نبیوں میں بھی سب سے اونچے اخلاق آپ کے ہیں. فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہاں, کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. ہاں, اخلاق کی تعلیم یہ نبیوں کے ذریعے سے ملتی ہے کہ اس میں انصاف بھی آتا ہے, احسان بھی آتا ہے, اپنی ذات کی طرف سے دوسروں کو فائدہ اور بھلائی پہنچانا بھی آتا ہے. اس لیے ان کی معاشرت بہتر ہو جاتی ہے. مدینہ منورہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت پھیلی تو وہ لوگ آپس میں بھائی ہو گئے, ورنہ تو بڑا کٹکھٹاؤ تھا, برسوں سے کٹکھٹاؤ تھا. ہاں, پھر جب آپ کی تعلیم وہاں پہنچی تو ان کی دشمنیاں جو ہے بھائی سے بدل گئی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ تم اللہ کی نعمت دین کی وجہ سے آپس میں بھائی ہو گئے. تو دین جس طرح عبادت سکھاتا ہے, انصاف سکھاتا ہے, احسان بھی سکھاتا ہے, کہ اس کی وجہ سے, احسان کرنے کی وجہ سے بہت سے شر دب جائیں گے. ہاں, ورنہ ہر شر کو, ہر بدی کو مٹانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں, ادفع باللتی ہی احسن. ہاں, احسن طریقے سے بدی کا دفیہ کرو. بدی کا جواب بدی سے مت دو, بلکہ بدی کا جواب نیکی سے دو. ہاں, ظلم کا جواب احسان سے دو. تو پھر کیا ہوگا؟
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ جو تجھ سے عداوت میں تھا، دشمنی میں تھا، وہ تیرا خاص دوست ہو جائے گا، ہاں خاص دوست ہو جائے گا احسانوں کی وجہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام میں، اپنی دعوت میں یہی چیزیں اختیار کی، تو آپ کے دشمن آپ کے دوست ہو گئے، اور کہتے تھے کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں ہے اس لیے یہ معاملہ کیا ہے، اور ہم معذرت چاہتے ہیں ہاں کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے یہ کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، جب تم ایمان لے آئے تو ایمان کی وجہ سے تمہاری ساری بدیاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر جب تم نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے میرے پاس آ گئے تو ہجرت کی وجہ سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر تمہارے اور گناہ ہیں اور تم حج کرو گے تو حج کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ان کو تسلی دیتے تھے، کیونکہ ان کو ندامت ہوتی تھی کہ ہم نے یہ کیا اور اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہاں تو آپ ان کو تسلی دیتے تھے کہ تمہارے ایمان لانے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو زیادتیاں کی ہے وہ بھی، اور پھر تم نے ایمان لا کر ہجرت کی ہے تو ہجرت سے تمہاری بدیاں معاف ہو جائے گی، پھر تم حج کرو گے مسلمان ہو کر کے تو تمہاری حج کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو تمہارا معاملہ صاف ہے۔ یہ ان کو تسلی دیتے تھے، کیونکہ وہ لوگ آ کر کے محسوس کرتے تھے کہ آپ نے کیا معاملہ کیا، ہم نے کیا معاملہ کیا، جی ہاں، تو آپ ان کو یہ تسلی دیتے تھے، ہاں۔ اور یہی صحیح طریقہ آپ نے اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تعلیم کے ذریعے سے امت کو بھی دیا ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت کا پہلو ہے، اس طرح یہ پہلو معاشرت کا پہلو ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا، تو اس میں انصاف ہے، احسان ہے، اور تیسرا درجہ ایثار ہے، تیسرا درجہ ایثار کا ہے۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احسان بھی کیا اور اپنا حق تھا وہ بھی چھوڑ دیا، وہ بھی دے دیا، کہ مجھے اپنا حق نہیں لینا ہے بلکہ میں اپنے حق کے بجائے اپنا حق آپ کو دیتا ہوں، تو اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لیے، جی ہاں۔ ایثار، انصار کی تعریف جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایثار والی صفت سے کی ہے کہ انصار مدینہ جو ہے مہاجرین کے مقابلے میں، کہ جب مال آتا تھا تو مہاجرین کو بھی دیا جاتا تھا، انصار کو بھی دیا جاتا تھا، غنیمت کے اموال آتے تھے، فے کے مال آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے تھے، مہاجرین کو بھی دیتے، انصار کو بھی دیتے۔ تو مہاجرین یہ کہتے تھے کہ ہمارا حصہ جو ہے مہاجرین کو دے دیں، ہم اپنا حصہ ان کو دینا چاہتے ہیں، اپنا حصہ لینا نہیں چاہتے۔ حالانکہ وہ خود حاجت مند ہوتے تھے، ان کو بھی ضرورت ہوتی تھی، وہ کوئی مالدار نہیں ہوتے تھے لیکن حاجت مند ہوتے تھے۔ عام طور سے ابتدائی دور میں سبھی حاجت مند ہوتے تھے، اس لیے مال ان کو دیا جاتا تھا، انصار کو بھی اور مہاجرین کو بھی۔ لیکن انصار یہ کرتے تھے کہ رسول اللہ ہمارا جو حصہ ہے وہ ہے بے شک ہمارا حصہ، لیکن ہم اپنے حصے میں اپنے مہاجرین بھائیوں کو آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو دے دیجیے ہمارے حصے۔ باوجود حاجت ہونے کے تو اللہ نے ان کی اس صفت کی تعریف کی ہے۔ اس لیے ہمارے اخلاق میں یہ تین پہلو ہوئے، انصاف ہوا، احسان ہوا، ایثار ہوا۔ ایثار کا معنی یہی کہ ہمارا حق تو ہے مگر ہم نہیں لینا چاہتے ہیں، ضرورت مند بھی ہے مگر ہم لینا نہیں چاہتے، ہم ان کو دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ صفت انصار میں پائی گئی، تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو آگے رکھتے ہیں اور حالانکہ وہ خود بھی حاجت مند ہے۔ تو یہ معاشرت اور حسن معاشرت کا یہ کمال بتایا کہ ان میں انصاف بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ان میں ایثار بھی ہے کہ اپنا حق بھی تو دے دیتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے امت میں یہ چیز آئی، ہاں یہ بہترین امت ہے، ان کے لیے یہ بہترین سامان دیا گیا ہے۔ ہماری دعوت ان سب چیزوں کو، ہماری محنت ان سب چیزوں کو لیے ہوئے ہے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی، ہاں کہ بھئی صحابہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جی ہاں ان کی کیا صفتیں تھیں، ان کی کیا محنتیں تھیں، یہ لکھی۔
اور فرماتے تھے کہ میں نے حیات الصحابہ لکھی ہے اور جو کچھ امت سے کہنا بتلانا ہے وہ میں نے اس میں کہہ دیا ہے۔ وہ حیات الصحابہ ماشاءاللہ بڑی کتاب ہے، اس کی جلدیں ہیں، وہ پڑھی گئی، وہ حضرات خود بھی پڑھتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس زمانے میں وہ لکھتے بھی تھے اس کو، بعد مرتبہ لکھا ہوا ہی لاتے تھے جو بھی چھپا نہیں ہے، وہی سناتے تھے۔ پھر وہ کتاب چھپ گئی تو وہ مسلسل اپنی حیات تک سنائی، مولانا انعام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال تک سنائی حیات الصحابہ، مسجد میں روز 15 منٹ۔ کیوں کہ جو کچھ کہنا سننا ہے وہ حیات الصحابہ میں ہے، کہ صحابہ نے وہ ساری تعلیم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ اپنے عمل میں لے لی ہے۔ اس لیے صحابہ کو ایسا نمونہ بنایا کہ جو نبی کے نمونے کی طرف لے جانے والا ہے۔ اصل نمونہ تو حضور کی ذات ہے، اور اس نمونے کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کو پیدا کیا، کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھی، ایمان بھی تھا، عبادتیں بھی تھی، انصاف بھی تھا، احسان بھی تھا، اشار بھی تھا، آخرت کی فکر بھی تھی۔ کہ دعوت کا یہ اثر ہے کہ جس کو دعوت ہضم ہوگی وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوگا، آخرت کو نہیں بھولے گا بلکہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے گا۔ کیوں کہ دین اور دعوت یہ تو آخرت بنانے کے لیے ہے، دنیا تو گزارے کے لیے ہے، وہ تو گزر جائے گی، حاکم بن کے بھی گزرے گی، تاجر بن کے بھی گزرے گی، مزدور یہ گزارا ہے۔ دنیا کے بارے میں یہ سبق دیا، یہ تو گزارا ہے، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا یہ تو گزارے کا سامان ہے۔ پل پر آپ نے دیکھا کہ لوگ سائیکلوں پر گزرتے ہیں، لوگ رکشاؤں پر گزرتے ہیں، گاڑیوں پر گزرتے ہیں، لولے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے گزرتے ہیں، جی ہاں اپنے ہاتھ پاؤں سے گزرتے ہیں۔ یہ گزرنا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف، کہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ تو گزارے کی جگہ ہے، یہاں یہ گزارے کا سامان ہے، گزرنا ہی گزرنا ہے، رہنا نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کیا ہے؟ کہ آخرت تو دار القرار ہے، وہاں تو رہنا ہی رہنا ہے۔ یہ تعلیم بھی ہے۔ فرعون کی قوم کا ایک آدمی جو ایمان لے آیا تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، جیسے ابو بکر ایک ایمان لائے تھے شروع میں حضور پر، ایسے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ایک آدمی فرعون کی قوم کا، وہ مومن تھا، مومن آل فرعون، خاندان تو فرعون کا اس کا بھی تھا، وہی ایک خاندان تھے، لیکن وہ اس خاندان میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ تو وہ اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو سمجھاتا تھا کہ تمہاری حکومت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ گزارے کا سامان ہے، کہ تم حکومت کر کے گزر جاؤ گے، اس کو لے نہیں جاؤ گے۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ تو گزارے کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کیا ہے؟ یہ دعوت کا مضمون ہے، یہ جو اس مومن نے دعوت دی ہے اپنے خاندان کو، کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، کہ آخرت کہ وہ تو دار القرار ہے، وہاں سے کہیں فرار نہیں ہے، وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے۔ پھر وہاں کا کیا نظام ہے؟ تو وہاں کا نظام سمجھایا، مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، اگر کوئی برائی کر کے گرائے ہے تو اس کا برائی کا بدلہ برابر برائی کے برابر ہی دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے، زیادہ سزا نہیں دیں گے، جتنی اس کی بدی ہے اتنی ہی اس کی سزا ہے۔ اس معاملے میں اللہ انصاف سے کام لیں گے کہ اس کی بدی 1 کلو ہے تو 1 کلو سزا۔ مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا، یہ جو بدی کرے گا تو اس کا بدلہ بدی کے مناسب ہی دیا جائے گا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر ایمان لائے ہیں مرد ہو تو ان کو اللہ بے حساب دیں گے، ان کو اللہ بے حساب دیں گے، ترغیب دے رہا ہے۔ اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ خود ایمان لایا اور تو اپنے خاندان کو ایمان کی ترغیب دے رہا ہے، تاکہ وہ ایمان
سے اور ایمان سے مقابلہ نہ کرے بلکہ ان کی موافقت میں آ جاوے ترغیب کی وجہ سے. تو اس بیچ میں بات آ گئی تو وہ اپنے خاندان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا جو سامان ہے وہ تو گزارے کا سامان ہے, وہ کوئی سدا رہنے کا تھوڑا سامان ہے. ہاں, دعوت ہی سکھائے گی کہ دنیا کہ وہ تو گزارے کا سامان ہے. اس گزارے کے سامان میں کیسے رہو گے کہ انصاف سے رہو, احسان سے رہو, اشار سے رہو, تاکہ ایک دوسرے کے حقوق پائمال نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے تمہاری معاشرت اور تمہارا رہن سہن بھائی چارہ والا ہو جاوے. جیسے انصار مدینہ لڑتے تھے اور دو بڑے بڑے گروپ تھے خزرج اور اوس, ان کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ان کی لڑائی ختم ہو گئی اور وہ بھائی ہو گئے. یہ معجزہ ہے کہ وہ بھائی ہو گئے. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, کہ تم بھائی ہو گئے. یہ نبی کی دعوت کی یہ تاثیر ہے کہ اگر وہ دلوں میں اتر جاتی ہے تو دلوں کا میل نکل جاتا ہے, دلوں کے کینے نکل جاتے ہیں. ہاں, پھر ہر آدمی اپنی فکر میں پڑ جاتا ہے کہ مجھ کو میری دنیا سے آخرت بنانی ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے اپنے بندوں کو. اپنے بندوں کو دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دی ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, تجھ کو اللہ نے جو دین دیا ہے اسے تو اپنی آخرت بنا لے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور دنیا میں سے اپنا حصہ مت بھول جا. ہاں, کہ اپنا حصہ چھوڑ کے چلا گیا پیچھے, کہ پیچھے کو کوئی نہیں پوچھے گا, پیچھے کوئی نہیں پوچھے گا, سب بھول جائیں گے. جب مردہ دفن ہو جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو ایک فرشتہ مٹی لے کر کے یہ دفن کرنے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا. ہاں, کہ جاؤ اس کو بھول جانا. تو وہ دفن کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں. بھولیں گے نہیں تو کب تک غم میں رہیں گے. تو ایک رحمت ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا, تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں تاکہ ان کا غم کم ہو جائے. یہ تو ان کے لیے ہے کہ کسی بھول جانا تاکہ غم کم ہو جائے. تو تمہارے غم سے کیا فائدہ ہوگا, کوئی زندہ ہو جائے گا, وہ نہیں ہوتا. تو جاؤ اس کو بھول جانا, ہاں, تاکہ تمہارے غم کم ہو جائے. اور مردے کو, کہ مردے کو جو اس نے کیا ہے وہ اس کو دکھایا جاتا ہے. القبر صندوق العمل, کہ ہر آدمی کی قبر اس کے عمل کا بخش ہے. جیسے بخش میں بہت سی چیزیں مسافر رکھتا ہے, یہاں کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, سب چیزیں بخش میں ہے. تو ہر آدمی کی قبر کہ وہ اس کے عمل کا صندوق ہے. اس نے کیا 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 ہے وہ سب وہاں پہنچ جاتا ہے اس کے جانے سے پہلے. اور جب وہ اندر جاتا ہے تو وہ اپنی چیز پاتا ہے. نمازی نمازیں پاتا ہے, روزے والا روزے دیکھتا ہے, زکات والا زکات دیکھتا ہے, اپنی نیکی دیکھتا ہے. اور نیکی نہیں ہے دوسری چیزیں ہیں تو وہ بھی دیکھے گا. یہاں یہ کیوں, تاکہ ہر آدمی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اور دنیا سے اپنی آخرت بنائے. اس کے لیے طریقے دیے, عبادتوں کے طریقے دیے, عبادتوں کے طریقے دیے کہ عبادتوں کے طریقے سیکھو, عبادتوں کا اہتمام کرو. نماز ہے تو نماز کے فرائض, نماز تو فرض ہے کہ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا ضروری, کہ نماز اہتمام سے پڑھی جائے. ہاں, اوقات کی بھی پابندی, سنتوں کی بھی پابندی. ہاں, اہتمام سے نماز پڑھی جائے. حافظوا علی الصلوات, یہ حکم دیا کہ نمازوں کے بارے میں خبردار رہو. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا, حافظوا علی الصلوات, کہ نمازوں کے بارے میں خبردار رہو. جیسے چوکیدار خبردار رہتا ہے, رہتا. ہاں, اپنی چوکی میں رات ہو دن ہو وہ اپنی چوکی داری میں خبردار. تو نے حافظوں کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کے بارے میں خبردار رہو تاکہ یہ فوت نہ ہو جائے. ہاں, اور حافظوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی نماز ہمارے ذمے نہ رہے. جتنی فوت ہوئی ہے وہ سب پڑھ لے. ہمارے تبلیغ میں ہر ساتھی صاحب ترتیب ہونا چاہیے, صاحب ترتیب ہونا چاہیے کہ اس پر کوئی نماز باقی نہیں ہے. جو اپنی غفلت کے زمانے میں نہیں پڑھی تھی وہ بھی پڑھی, اگلی زندگی دیں گے تو اگلی نمازیں پڑھیں گے. یہ حافظوا علی الصلوات اس کا تقاضا ہے
کہ نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی نمازوں کے بارے میں خبردار رہو. تو نماز ایسے ہی زکوٰۃ کہ پائی پائی کی زکوٰۃ ادا کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دعوت دیتے تھے رستہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی، آپ فرائض کے ادا کرنے کی بھی دعوت دیتے تھے. حیات الصحابہ لکھا کہ آپ فرائض ادا کرنے کی دعوت دیتے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. جیسا حکم ہے کہ اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. ہاتھو ربع عشر اموالکم، اپنے مال کا 40واں حصہ حاضر کرو یعنی ادا کرو. یہ زکوٰۃ ہے. تو اصل دعوت اسی کی ہے. بنی الاسلام علی خمس کی حدیث فضائل اعمال والی کتاب کھولو گے تو پہلے یہ دیکھ ملے گی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے کہ اس دعوت کا مقصد ہے 5 چیزیں مسلمانوں میں آ جائے. تبلیغ، تاکہ اسلام ان کی زندگی میں آ جائے. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ان کی زندگیوں میں آ رہے اور اپنی زندگیوں میں لیتے ہوئے یہ دنیا میں اس کو چالو کریں. یہ نصرت کہلائیے. پہلی بات کہ یہ جن کی زندگیوں میں آ گئے یہ استقامت ہے. دوسری بات کہ ان کو لے کر کے دنیا میں اس لیے پھریں تاکہ دوسرے بھائی بھی اس کے پابند ہو جائیں. اور اس کو سیکھیں. جو بے خبر ہیں وہ اس کو یاد کریں. تو یہ نصرت کہلاتی ہے. تو ہمارے ذمے اپنے دین پر استقامت بھی ہے اور ہمارے ذمے اپنے دین کی نصرت بھی ہے کہ اپنے دین پر قائم بھی رہو اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہو. عبادت ہو تو عبادت میں، لین دین ہو تو لین دین میں دین پر قائم رہو. معاشرت اور رہن سہن میں ہے تو رہن سہن میں رہن سہن کی ترتیب سے قائم رہو انصاف اور احترام کے ساتھ. یہ اس کو استقامت کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی طرح پابند رہو. پابندی کا حکم نبی کو بھی ہے، پابندی کا حکم امت کو بھی ہے. نبی اپنے درجے سے پابندی کرے گا، امت اپنے درجے سے پابندی کرے گی. نبی پابندی کرے گا وحی کی باتوں کی کہ کیا کیا وحی آ رہی ہے. اتبع ما اوحی الیک، جو چیز آپ پر وحی کی جا رہی ہو آپ اس کے پابند بنے. تو نبی کی پابندی وحی پر کہ کیا کیا حکم آ رہا ہے. حضور انتظار کرتے تھے، آسمان کی طرف اکثر دیکھتے تھے کہ کیا حکم آئے گا، کیا حکم آئے گا. اور امت اپنے نبی کا اتباع کرے گی، اپنے نبی کے طریقوں پر چلے گی. یہ محنت اتباع پر جانے کے لیے ہے. یاد رکھو کہ ہماری یہ محنت ہم کو نبی کے اتباع پر لے جاوے، نبی کی سنتوں پر لے جاوے. یہ طریقہ یہ کار ہے. طریقہ یہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. طریقہ یہ کار مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. اللہ کرے میری سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی سمجھ میں آئے. کھیتی میں ایک ہوتا ہے طریقہ یہ کار. لوگ جانوروں سے کھیتی کرتے ہیں، ٹریکٹروں سے کھیتی کرتے ہیں، مشینوں سے کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں اور دوسری دوائیں ڈالتے ہیں کھیتوں میں. جی ہاں، کھاد ڈالتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں. یہ سب اوپر کے اعمال ہے. اس میں کچھ لینا نہیں ہوتا ہے. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ جو بویائی ہوئی ہے اس کی کٹائی ہو جائے. اصل بویائی اور کٹائی ہے کہ کیا بویا کیا کاٹا. وہ بویائی کٹائی کی سلامتی کے لیے یہ اوپر کے اعمال کرائے گئے ہیں کہ کھاد بھی دو، پانی بھی دو، رکھوالی بھی کرو، غیر ضروری چیزیں اگ گئی ہیں وہ بھی نکال دو. ایسے ہی دین میں بہت سے اعمال اوپر کے ہیں کہ محنت کرو، نقل و حرکت کرو، ایک دوسرے کو دعوت دو. اور ان سب کا معال و مرجع کیا ہے کہ ایک ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر آ جاوے. کہاں جاوے؟ مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات پڑھو گے، کون پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتے نہیں. کہ ہماری دعوت تو نبی کے اتباع پر لے جانے کے لیے ہے. ہم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کو نیا دین لے کر آئے ہیں کہ نہ، کہ ہماری محنت کا معال اور ہماری محنت کا مرجع وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنتوں پر آ جائیں.
اور یہ ہر آدمی کے اپنے انفرادی زندگی میں دیکھی جائے گی کہ اس کی زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، اس کی زندگی میں کتنا اتباع ہے. جیسے بازار میں تجارت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کون کتنا کمایا ہے وہ انفرادی طور پر دیکھتا ہے. یہی ہے نا دکانوں میں کہ کون کتنا کماتا ہے، وہ انفرادی طور پر رکھتے ہیں. ورنہ کمانے کے لیے سب کی دکانیں کھلی ہوئی ہے، سب کاروبار کرتے ہیں. تو ایسے سب محنت کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کس کی زندگی میں کتنا اثر آیا اتباع کا، کتنا اتباع کا اثر آیا. وہ اصل ہے کہ اس محنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر لے جانے کے لیے ہے کہ اللہ نے ایک ہی راستہ کھولا رکھا ہے، وہ نبی کی سنتوں کا بس، کہ اپنے نبی کی سنتوں پر آ جاؤ. تو اپنی انفرادی زندگی یہ سنتوں پر آنی چاہیے، اجتماعی زندگی نصرتوں پر آنی چاہیے. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی نصرتوں پر، ہم اپنے دین کے ہر وقت مددگار ہیں. کہیں کا بھی تقاضا ہو ہم وہاں پہنچ جائیں گے، نصرت کرنی ہے. اور انفرادی زندگی میں یہ دیکھیں گے کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں. عبادت میں، رہن سہن میں، لین دین میں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے میں کیا کیا سنتیں ہیں کہ وہ زندگی میں آئے. اسی کا نام علم و ذکر ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے کہ علم و ذکر میں یہ دکھایا جائے گا کہ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اس کو سیکھو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور جو ناواقف ہیں ان کو بھی دعوت دو تاکہ وہ بھی سیکھیں. اس طرح اس محنت کو اتباع پر لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چالو کی ہے کہ یہ محنت مسلمانوں کو اپنے نبی کے اتباع پر لے جانے کے لیے ہے. کوئی کسی سے حکومت لینی نہیں ہے، مالداروں سے مال نہیں لینا ہے، تاجروں سے تجارت میں حصہ نہیں کرنا ہے، کسی سے کچھ نہیں چاہا جاتا. ایک ہی بات ہے کہ ہم تو اس محنت کے ذریعے سے اپنے نبی کے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں. یہ اصل مقصد ہے. ہاں، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو کون مسلمان بنائے گا؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو خود پہلے سے مسلمان ہیں. تو پھر مسلمانوں کو کیا تبلیغ کرنی ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ اسلام کی اور نبی کے اتباع کرنی ہے، ورنہ وہ تو پہلے سے مسلمان ہے. تو اب رہ گئی بات اتباع کی. تو یہ دعوت اتباع کی ہے، اس لیے علم و ذکر جتنا بڑھے گا اتنی اتباع بڑھے گی. ہاں، یہ اصل چیز ہے. جیسے گاڑی کی پٹری ہے تو گاڑی چلے گی، پٹری نہیں ہے تو یہ پھر گاڑی دیر ہو جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا